بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ہجرت حبشہ کے تمام تر حالات و واقعات سنانے والی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ جب مسلمانوں پہ مکہ والوں کے مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ حبشہ دراصل افریقہ کے ایک ملک کا نام ہے۔ افریقہ ایک بر اعظم ہے اور حبشہ اس کا ملک ہے۔ مکہ والوں کے حبشہ والوں کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات تھے کہ وہ ہر افریقی کو حبشی بلایا کرتے تھے، جبکہ افریقہ ایک بر اعظم ہے اور اس کے ملک کا نام حبشہ ہے۔ مکہ سے آئی ہوئی کھال حبشہ میں نہایت ہی پسند کی جاتی تھی، کیونکہ مکہ کا موسم گرم اور خشک تھا، جس کی وجہ سے کھالیں خراب نہیں ہوا کرتی تھیں۔ مکہ کے لوگ اس کھال کی تجارت کرنے کے لیے حبشہ جایا کرتے تھے۔ اس وقت حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اور وہاں کے بادشاہ کا نام اسمہا تھا۔ افریقی زبان میں بادشاہ کو نجوش کہا جاتا تھا، اور جب یہ لفظ نکل کر عربی زبان میں گیا تو اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ نجاشی دراصل کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام اسمہا تھا۔ نجاشی دراصل وہ بادشاہ تھا کہ جس کے دور میں اس کی حکومت اس کے دشمنوں نے چھین لی تھی۔ اس نے جنگ کی اور ان سے اپنی حکومت حاصل کی، اور اس جنگ کے دوران اس نے کچھ منتیں مانی، جن میں سے ایک منت یہ بھی تھی کہ وہ مظلوم پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اس وقت نجاشی کے پاس حبشہ کی حکومت نہیں آئی تھی۔ اس کے دشمنوں کے پاس اس وقت حکومت تھی، لیکن چوتھے سال کے آخر میں نجاشی نے اپنی حکومت واپس حاصل کر لی۔ لہٰذا جب اعلان نبوت کو 5 سال گزر چکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اس وقت حبشہ کی حکومت ایک اچھے بادشاہ کے پاس ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ اعلان نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ اس وقت چند ہی لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، اور دوسری دفعہ اعلان نبوت کے 6 سال ہوئی، جبکہ باقی کے لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب ان میں سے 16 لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی جانب چلے گئے تو اس کے ایک دن کے بعد ہی کفار مکہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ 16 لوگ مکہ سے غائب ہیں۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ان 16 لوگوں کا تعلق مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے تھا، لہٰذا مکہ سے ایک لشکر بھیجا گیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ کر واپس مکہ لے کر آئیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا تھا، لہٰذا جدہ کے نزدیک ایک مقام پر پہنچ کر وہ نہایت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ لشکر ان کے بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا اور آگے بحیرہ احمر تھا، جس کے بارے میں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے آگے کیسے جائیں۔ عین اسی موقع پر انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی ساحل سمندر کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اگر 1-2 لوگوں کی بات ہوتی تو شاید کشتی واپس نہ گھومتی، لیکن جب ملا نے 16 لوگوں کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی لالچ آ گیا اور اس نے کشتی واپس گھما لی۔ جب ملہ کشتی کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے 5 درہم لوں گا، جبکہ سفر صرف 1 درہم کا تھا، لیکن کیونکہ کفار مکہ سر پر آ چکے تھے اس لیے مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے۔ وہ لوگ رجب کے مہینے میں حبشہ پہنچے اور کچھ مہینے وہیں پر گزارے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد ایک افواہ حبشہ پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان
صلح ہو گئی ہے۔ بیشتر لوگ اس افواہ پر یقین کر کے بغیر کسی تصدیق کے مکہ واپس چلے آئے۔ جب وہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ صرف ایک افواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہوئی، لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ آگے چلے گئے، یعنی وہ لوگ چھپتے چھپاتے مکہ چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے لیے کوئی سفارشی ڈھونڈنے لگے، یعنی کوئی ایسا بندہ جو انہیں اپنی پناہ میں لے لے، اور ان میں سے کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے۔ یہ مسلمانوں کی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی کہ جس میں وہ لوگ پہلے حبشہ گئے اور پھر وہاں سے ایک افواہ کے کارن واپس آ گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک قافلہ تیار کیا اور حبشہ کی طرف روانہ کیا اور ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جب تک میری اور کفار مکہ کی آپس میں صلح نہیں ہو جاتی وہ لوگ واپس مکہ نہیں آئیں گے۔ پچھلے واقعے کے بعد مسلمان اس وقت پہلے سے زیادہ محتاط تھے۔ اس دفعہ وہ نہایت ہی منظم اور خفیہ طریقے سے گئے اور کفار مکہ کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑی اور وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ جب یہ لوگ حبشہ کی طرف جا رہے تھے تو یمن سے ایک 54 یا 55 افراد پر مشتمل مسلمانوں کا قافلہ آیا اور ان کے ساتھ مل گیا۔ پھر یہ لوگ 101 سے 154 یا 55 ہو گئے اور پھر 154 یا 55 لوگوں نے حبشہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ جب یہ لوگ پہلی دفعہ حبشہ گئے تھے تو کفار مکہ کو فوراً پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے ان کے پیچھے اپنے جاسوس دوڑائے تھے، لیکن اس دفعہ یہ لوگ اتنے خفیہ طریقے سے گئے کہ کفار مکہ کو ان کے جانے کے ایک دن کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ حبشہ چلے گئے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں کا تعلق کفار کے بڑے بڑے قبیلوں سے تھا۔ مکہ کے لوگوں کو اصل میں اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ لوگ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں کوئی بڑا لشکر تیار کر کے حبشہ سے مکہ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے خاص مذاکرات کیے اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ وہ لوگ اپنا ایک وفد حبشہ کی طرف روانہ کریں گے جو ان لوگوں کو حبشہ سے واپس مکہ لے کر آئے گا۔ لہٰذا 2 لوگوں کو اس کام کے لیے حبشہ روانہ کیا گیا۔ مکہ کے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ حبشہ والوں کو ان کا چمڑا بہت ہی پسند ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ رنگا ہوا چمڑا ان کو رشوت کے طور پر دیں گے اور پھر ان سے اپنے مقصد کی بات کریں گے۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر اپنا چمڑا وہاں کے وزیر اور دوسرے لوگوں کو دیا۔ ایسا ان لوگوں نے اس لیے کیا تاکہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پھر ان لوگوں نے طے کیا کہ فلاں دن یہ لوگ نجاشی کے پاس جائیں گے۔ جب وہ لوگ نجاشی کے پاس گئے تو پہلے جا کر ان لوگوں نے نجاشی کو کچھ تحفے تحائف پیش کیے اور اس کے بعد اپنا مقصد بیان کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے کچھ باغی بھاگ کر مکہ سے یہاں پر آ گئے ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کو ہمیں واپس لوٹا دیں۔ نجاشی نے اس بات کے بارے میں اپنے درباریوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ لوگ ان کے مجرم ہیں، ہم کیوں کر ان کے معاملے میں دخل اندازی کریں، آپ ان لوگوں کو بلائیے اور ان کے حوالے کر دیجیے۔ ایسا ان لوگوں نے اس لیے کیا کیونکہ انہیں پہلے ہی رشوت دی جا چکی تھی۔ نجاشی کیونکہ خود بھی کچھ انصاف پسند تھا اور اس کی حکومت پہلے بھی ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے جا چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگوں کو پہلے ان لوگوں کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ کل ان لوگوں کو بھی دربار میں بلایا جائے گا اور ان کی بات سننے کے بعد اس بارے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ مسلمانوں کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ کل انہوں نے نجاشی کے دربار میں پیش ہونا ہے تو وہ اس بارے میں فیصلہ کرنے لگے کہ کل دربار میں انہیں کیا بولنا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پہلے ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ان کا لیڈر بنا کر بھیجا تھا، اس لیے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہی بولیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے درمیان اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا وہ نجاشی سے کوئی ایسی بات کرے جس سے وہ خوش ہو جائے یا پھر اسے حقیقت بتا دے۔ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں نجاشی کو ساری حقیقت بتانی چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ کفار کی طرف سے جو شخص آیا تھا وہ مقرر وقت سے پہلے ہی دربار میں پہنچ گیا اور وہاں کے دستور کے مطابق وہاں کے بادشاہ کو سجدہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو وقت طے پایا تھا اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کے ساتھ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور سینہ تانتے ہوئے آگے آئے اور آ کر انہیں اپنے عربی دستور کے مطابق سلام کیا۔ اس پر اس شخص کو بولنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے آپ کو آ کر آپ کے دستور کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا۔ ان لوگوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے دستور کے مطابق آ کر بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ تم لوگ ان لوگوں سے اس طرح کے سوال مت پوچھو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ اب ہم لوگ اس مدعے پر آتے ہیں جس کے لیے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ نجاشی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے یہ لوگ یہاں پر تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا ہم ان کے غلام ہیں، کیونکہ مکہ کے دستور کے مطابق اگر کوئی غلام بھاگ کر کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو آقا کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس غلام کو واپس لے کر آئے۔ شاید یہی وجہ تھی جس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر میں کسی غلام کو نہیں بھیجا تاکہ اس ایک غلام کی وجہ سے پورے لشکر کو واپس نہ آنا پڑے۔ اس پر اس کافر شخص نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے کہ جس کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہمیں واپس لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر عمر بن عاص نے جواب دیا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا آزاد ہیں اور اپنی مرضی سے ہمیں کیوں لے کر جا رہے ہیں اور کہیں پر بھی آ جا سکتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نجاشی نے پھر عمر بن عاص سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کو یہاں سے کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ اس پر عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا کہ ہم نہایت ہی پرامن زندگی گزار رہے تھے، ان لوگوں نے ہمارے درمیان انتشار پیدا کر دیا ہے اور اب ہر گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، اس لیے ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم واقعی میں غلط ہیں اور ان کے درمیان جھگڑا پیدا کر رہے ہیں تو یہ ہمیں واپس کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ جس پر عمر بن عاص بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان سے پوچھئے انہیں ہمارا دین چھوڑنا ہی تھا تو اس کے بعد یہ آپ کے دین پر ہی آ جاتے جو کہ سب سے اچھا دین ہے۔ اس پر نجاشی حضرت جعفر طیار کی طرف مڑا اور ان سے کہا کہ تم نے یہ کون سا تیسرا دین چن لیا ہے، تم ہمارے دین پر آ جاتے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے دین کا تعارف کرواتا ہوں۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ہم لوگ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنے ایک نیک بندے کو بھیجا جس کی امانت داری اور دیانت داری سے ہم پہلے ہی واقف تھے۔
اس نے ہمیں گناہوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے اسلام کو نہایت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، ہمیں مجبور کیا کہ ہم بت پرستی کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اس لیے ہم یہاں پر پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے ہمیں اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنائی۔ نجاشی نے جب یہ کلام سنا تو اس کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں اور وہاں موجود سبھی لوگوں پر بھی اس کلام کا بہت اثر ہوا۔ نجاشی نے کہا کہ یہ بے شک ایک ہی چراغ کا نور ہے، یعنی جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جو کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ نجاشی نے عمرو بن عاص سے کہا کہ یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم انہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ آپ ذرا مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ پوچھیے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ تم لوگوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس پر وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں پر غصہ ہونے لگے۔ اس پر نجاشی نے ان لوگوں کو چپ کروا دیا اور کہا کہ میرے سامنے تم میں سے کوئی نہیں بولے گا۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دی اور کہا کہ تم لوگوں کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جو لوگ مکہ سے انہیں لینے کے لیے آئے تھے ان کے تحفے ان کے منہ پر دے مارے۔ اس کے بعد مسلمان حبشہ میں سکون کی زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہجرت حبشہ کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔